جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو اور جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج جی ہم لوگ جا رہے ہیں بریڈ فورڈ میں۔ میرے ان لاز میں سے کچھ ریلیٹیوز عمرہ کی ادائیگی کر کے واپس آئے، تو ہم انہیں مبارکباد دینے کے سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سفر کی یہ خوبصورت سی ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ موسم یہاں کافی سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور پت جھڑ نے درختوں کے حسن کو بھی بہت ماند کر دیا۔ سفر ہمارا اچھا رہا اور کہیں بوندا باندی، کہیں بارش بوچھاڑ کی صورت، کہیں ایک دم سے اندھیرا، کہیں کھلا کھلا سا دن، ایسے ہی جیسے زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اچھا اور برا وقت دونوں آتے ہیں۔ بس ہر حال میں اللہ کا ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے اور شکر گزاری اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ قرآن میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی، اللہ کا وعدہ ہے تو آسانیاں آ کے رہنی ہے۔ آج بیسیکلی میرا جو ٹاپک ہے وہ ان میری پیاری سی بہنوں کے لیے جن کے بچے ہائپر ٹینس رہتے ہیں، غصیلے اور ضدی رہتے ہیں، ان کے لیے ایک خوبصورت سی ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے اپنی بی بی جی، اپنی ماں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح ہینڈل کرتی تھی۔ بیسیکلی میری بی بی جی جو تھیں، انہوں نے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، نہ صرف اپنی اولاد کو پالا بلکہ بے شمار یتیم بن ماں کی بچیوں کو پالا، ان کو پراپر توجہ دی، انہیں پرورش کی، ان کی تربیت کی، انہیں اپنے گھر بار والا کیا، سیم اسی طرح جس طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت، نگہداشت اور نگہبانی کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ماں کسی کالج یا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھی، کسی مدرسے سے عالمہ نہیں تھی، بس ان کی شخصیت ایسی مؤثر کن تھی، اتنی پیاری تھی، اور ان کی طبیعت میں اتنا رکھ رکھاؤ تھا اور انداز زندگی، طریقہ کار اتنا دلچسپ تھا، اتنا مؤثر کن تھا کہ مطلب لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ یعنی ان کی سیرت بہت پیاری تھی۔ میں سادہ اور مختصر سے لفظوں میں آپ سے بات کروں تو آج بھی بہت ساری بیٹیاں ان کے لیے تڑپتی ہیں، تو میں ان کے ایک طریقہ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ابھی ایسی بے شمار باتیں ہیں لیکن یہاں اس ویڈیو میں ایک ہی طریقہ آپ سے شیئر کروں گی کہ مطلب ہم ظاہر بچے تھے، ہم نے اپنے جذبات پہ قابو پانا کس طرح سیکھا، ہماری ماں نے کس طرح تربیت کی، یا کیا ہم ہائپر ٹینس نہیں ہوتے تھے اور کس طرح ہماری ماں نے ٹریٹ کیا، میں وہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اکثر دن کے اوقات میں کزنز وغیرہ کے ساتھ اس طرح جھگڑا ہوتا ویکنڈ پہ یا مطلب آفٹر اسکول کے ٹائم سے، تو اس طرح ہم آپس میں جب مل بیٹھتے تو ہائپر ہو جاتے، کہیں بدتمیزی ہو جاتی، کہیں غصہ آتا، مطلب بحث تکرار ہوتی، تو بی بی جی اس ٹائم فالو کرتی، نوٹس کرتی، روب اور دبدبے کے ساتھ ٹوکتی۔ جب رات ہوتی کھانا وانا کھلا کے بستر میں لٹایا تو ساتھ آ کے لیٹتی تھی۔ میں اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہی ہوں کہ میرے ماتھے پہ بوسہ دیتی، میرے بال سنوارتی، اور پھر جب انہیں یہ احساس ہو جاتا، یقین ہو جاتا کہ اب میری بیٹی میرے ساتھ اس ٹائم فلی اٹیچ ہو چکی ہے، اور میں جب محسوس کرتی کہ ماں کی توجہ مل رہی ہے اور ماں کے وجود کا لمس میں وہ گرمائش، وہ سانسوں کی مہک، وہ گرمائش، مطلب ایک توجہ محسوس کر لیتی، تو میں ایسے گھل جاتی، نرم سی ہو جاتی ماں کے سامنے۔ تب ماں ان لمحے یہ کہتی کہ میرا پتر، آج میں آپ کی اس عمل سے اللہ کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی ہوں، تو کیا آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ آپ کی ماں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو؟ تو تب مجھے واقعی ایک دل کو محسوس ہوتا، میرے دل میں یہ ضمیر میں بات جاگتی کہ نہیں، واقعی یہ میرا عمل غلط تھا۔ تب میں وہ جائزہ لیتی جو دن بھر میں نے کیا، اور اس عمل کے منظر کو میں اپنے سامنے لاتی، ذہن میں دہراتی، تب مجھے احساس ہوتا، اور پھر مجھے شدت کے ساتھ یہ فیل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ میری کیسی بندی ہے۔ پھر جب دوسرا احساس ہوتا کہ میری ماں بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئی ہے، تو ایک دم سے میں فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتی اور بی بی جی سے کہتی، بی بی
میں اس بات پہ شرمندہ ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ تب بی بی جی کہتی ہیں کہ تم وعدہ کرو آج کے بعد میرا پتر ایسے نہیں کرنا، کیا ہر روز، ہر بار، ہر 2-4 دن بعد تمہاری ماں اسی طرح اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتی رہے؟ اچھا، یہ بڑی مؤثر کن بات تھی، اور یہ ایک بڑا احساس دلانے اور احساس جگانے والی بات تھی کہ بچپن سے ہی بچے میں توبہ کا عنصر آئے، بچے کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا ہنر آئے، اور بچہ پھر وعدہ کرے، وعدہ کو نبھانے کی اس میں صلاحیت بھی آئے۔ ایک ہی عمل، ایک ہی طریقہ میں دیکھیے کہ کتنے سارے وہ فائدے اٹھا رہی ہیں میری ماں۔ تو جب وعدے کی پابندی بھی کروا لیتی تو تب پھر وہ لیکچر ہوتا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے، یعنی تقوی کا اور پرہیزگاری کا، جھوٹ نہ بولنے کا، خیانت نہ کرنے کا، چوری نہ کرنے کا، پھر آہستہ 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 دھیمے لہجے میں اور بڑے ہی پیارے انداز میں وہ مولڈ کرتی جاتی، پھر اینڈ پہ آ کے وہ قیامت کے تذکرے کو لازمی کرتی کہ کل روز محشر بھی ہونا ہے۔ یہ زندگی اور پھر قبر کی زندگی اور وقت نزا کا ہلکے پھلکے انداز میں وہ بیان کرتی، تب روز محشر کی بھی بات کرتی کہ قیامت اس طرح آئے گی، اور قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تب آپ نے دنیا میں تیاری کرنی ہے، تب آپ پاس ہوں گی۔ چھوٹی سی عمر میں 3 یا 4th کلاس میں، مطلب یہ بہت ارلی ایج کی میں تربیت آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماں نے اس طرح کیا، تو میں ان ماؤں کے سامنے یہ طریقہ کار رکھ رہی ہوں جن کے بچے غسیلے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ نرمی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلق کے ساتھ اگر آپ تربیت کریں گی تو انشاءاللہ یہ بات اثر کرے گی۔ اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔